السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو تکمیل کی مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آپ کو مبارک کرے، اور اللہ کرے کہ یہ کتاب دنیا میں بھی ہمارے حق میں اور آخرت میں بھی ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ پھر یہ کہ جن لوگوں نے پروگرام کو آرگنائز کیا ہے ان سب کے لیے بھی بہت سی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت جزات دے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک پروگرام بھی آرگنائز کرنے کے لیے بہت ساری محنت کرنی پڑتی، اور کافی دنوں سے کتابت چل رہی تھی اور مختلف کام ہو رہے تھے۔ جیسے گھروں میں فنکشن ہوتے ہیں تو لوگ اپنی جانیں لگا دیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام میں بھی بہت زیادہ محنت کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ علم جو حاصل کیا ہے یہ اب کسی کام آئے، کیونکہ علم ایسی چیز ہے جو عمل کرنے سے بڑھتا ہے اور اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں تو پھر علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت سنیں گے تاکہ ہماری روح تازہ ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کتاب کیوں بھیجی گئی ہے، کس لیے آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک قرآن مجید کے بارے میں جانتا ہے، اور اب ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں، تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے پڑھانے والوں میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ گھر گھر کلاسز بھی ہو رہی ہیں، گھر گھر میں یہ کتاب موجود بھی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مولوی صاحب کا اہتمام ہے کہ وہ آئیں اور ان کو سکھا دیں۔ ہماری مسجدوں میں بھی تلاوت ہوتی، بڑے اچھے اچھے قرآن موجود ہیں، لیکن کیا ان ساری کوششوں سے قرآن مجید کا اصل مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا حق ادا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اس بات کو دہرانا، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں آئی ہے، اور بار بار اس کی یاد دہانی ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خود جس نے کتاب بھیجی ہے اس کا کیا فرمانا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو ہم سے کیا پسند ہے۔ تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے، یعنی کتاب پوری کی پوری لوگوں تک نہیں پہنچاتے تھے، حق کو چھپا جاتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر حق کا پتہ چل گیا لوگوں کو تو پھر سب سے زیادہ تو ہمارا محاسبہ ہوگا کہ تم دوسروں کو بتاتے ہو اور خود عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو اس لیے وہ صرف وہ باتیں بتاتے تھے، اپنی کتاب کے صرف وہ حصے دوسروں تک پہنچاتے جو ان کے اپنے مطلب اور فائدے کے ہوتے۔ کیا آج ہم بھی ایسا نہیں کر رہے کہ پورا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی بجائے کتاب کے سلیکٹڈ حصے مختلف مواقع پر یا تلاوت کر لیے جاتے ہیں یا پڑھ لیے جاتے ہیں یا لوگوں کو بتا دیے جاتے ہیں، یا جہاں اپنا کوئی حق وصول کرنا ہوتا ہے وہاں لوگوں کو قرآن کی آیت کوٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے ہمیں ایسا اور ایسا مل جانا چاہیے۔ تو قرآن مجید کس لیے آیا ہے؟ یہاں اہل کتاب کی ان باتوں کو کھول کر بتانے کے لیے جو انہوں نے اپنے عوام سے چھپا دی تھی، بلکہ ان میں تبدیلی کر دی تھی۔
فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے، یعنی قرآن مجید آ چکا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ کس مقصد کے لیے آئی ہے یہ کتاب؟ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ کس کو راستہ دکھاتا ہے؟ من اتبع، جو پیروی کرتا ہے۔ یعنی صرف کتاب کے پڑھ لینے سے بھی راستہ نہیں ملتا جب تک اس کو فالو نہ کیا جائے، اس کے اندر جو احکامات پائے جاتے ہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ مثلاً اگر ہم سارا قرآن مجید بھی پڑھ لیں اور قرآن مجید ہمیں یہ بتائے کہ خواتین اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیں اور ہمارے گریبان پھر بھی ننگے ہوں، کھلے ہوں، دوپٹہ یا اوپر کا اسکارف سینے کو ڈھانکے ہوئے نہ ہو، تو کیا ہم نے قرآن پر عمل کیا؟ کیا ہم نے اس کے راستے کو فالو کیا؟ اگر یہ کتاب ہمیں کہتی ہے کہ تمہارے چادروں کے پلو تمہارے اوپر سے لٹکے ہوئے ہونے چاہیے، یعنی سر کے بال دکھائی نہیں دینے چاہیے، باحیا لباس ہونا چاہیے، اگر ہم ایک نہیں 20 تفسیریں بھی پڑھ لیں اور کئی دفعہ ہم اس کو پڑھ لیں اور اپنا پورا قرآن حفظ بھی کر لیں، لیکن اگر ہم بحیثیت ایک خاتون کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے، تو کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے؟ کیا ہمیں پھر اس کے ذریعے ہدایت ملی ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یہ کتاب اس کو ہدایت دیتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جن کی زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینا۔ اور ان کو کن راستوں کی طرف یہ لے جاتی ہے پھر کتاب؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ ان لوگوں کو پیس نصیب ہوتا ہے، ان کو امن نصیب ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، وہ پڑھ کر بھی سکون نہیں پاتے، وہ پڑھ کر بھی خوش نہیں رہتے، کیونکہ قول اور فعل کا تضاد ان کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر سے سکون لوٹ لیتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، جو دنیا کی رضا کے پیچھے نہیں چلتے، جو اپنے نفس کی رضا کے پیچھے نہیں چلتے، جو یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت ٹرینڈ کیا ہے، جو یہ دیکھتے ہیں اس وقت میرا رب کیا چاہتا ہے۔ ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، مجھ سے، آپ سے، سب سے۔ اور اگر یہ ہماری پرائرٹی نہیں، اگر ہم قرآن مجید پڑھ کر بھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ رب کی رضا کس میں ہے، تو پھر ہم نے کیا پڑھا، کیا جانا، کیا سمجھا، کون سا امتحان پاس کیا؟ ہاں، ہم دنیا میں پاس ہو سکتے ہیں، دنیا میں ہمیں انعام مل سکتے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ جب تک رب کی رضامندی کے کام نہیں کریں گے اور دنیا سے اللہ کو راضی کر کے نہیں جائیں گے، تو کیا آخرت میں ہمیں واقعی پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوگی؟ اس لیے جس جگہ جانا ہو وہیں کی سواری لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسی راستے پہ چلنا ہوگا، اور اگر ہم لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کی پیروی کرنی ہوگی، لوگوں کی سننی ہوگی، لوگوں کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اور کسی بھی موقع پر، چاہے لباس کی چوائس ہو، چاہے شادی کے موقع پر کرنے کے یا نہ کرنے کے کام ہو، چاہے رشتے کا انتخاب ہو، چاہے بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں یہ سوچیے کہ اس میں میری نیت کیا ہے اور کیا واقعی اس سے مجھے رب کی رضامندی حاصل ہوگی۔ مثلاً آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی آئی ہوں، آپ بھی آئے ہیں، ہم سب نے اپنے گھروں کے کام کاج، اپنی بہت سی ذمہ داریاں اور بہت سے فرائض پیچھے چھوڑے، تب یہاں پہنچے نا، مشکل سے آئے، آسانی نہیں۔ میں خود ایک خاتون ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ایک عورت کو جب گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو کتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر نکلنا ہوتا ہے، وہ ایسے پھینک کے نہیں نکل سکتی، وہ بہت سی چیزوں کا ارینجمنٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ہر چیز کی تسلی کر کے نکلتی، جو ایک مومن عورت ہوتی
جس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. ہاں اگر اس خدا کا ڈر نہ ہو اور صرف احسان کر رہے ہو گھر والوں پر بھی کچھ کام کر کے تو وہ اور بات ہے. تو پھر جب ہم یہاں پہنچے ساری قربانیاں کر کے تو پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم کیا وہی کر رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے, یا صرف ہماری کوشش لوگوں کو خوش کرنا کہ میں آپ کو خوش کرنے آئی ہوں یا آپ مجھے خوش کرنے آئے ہیں, یا ہم ایک دوسرے سے بس سوشلائزنگ کے لیے آئے ہیں. نہیں, ہم اس وقت ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, اور وہ مقصد صرف اور صرف ایک ہونا چاہیے, اور وہ کیا کہ ہماری ان کوششوں سے, اس محنت سے, اس قربانی سے اللہ راضی ہو جائے, ہمیں اس کی خوشی اور رضامندی نصیب ہو جائے. کیونکہ اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں, پھر کسی بھی نقصان کی پرواہ نہیں. اور اگر ساری دنیا بھی ہمیں مل جائے اور وہ ناراض ہے تو کوئی بھی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی. تو یاد رکھیے, اس کتاب سے صرف وہ فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے, اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے, اپنے نفس کی بھی, معاشرے کے رسم و رواج کی بھی, اور بہت ساری چیزوں کی. فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی پھر ایسے لوگوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں, ان کے ضمیر روشن ہو جاتے ہیں, ان کی قبر روشن ہو جائے گی, اور ان کی آخرت میں ان کا جو پل صراط سے گزرنا ہے وہاں ان کو روشنی نصیب ہوگی, پھر ان کی ہر چیز روشن ہو جائے گی. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں روشنی نصیب ہو. تو فرمایا کہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھاتا ہے, وہ صراط مستقیم جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, اهدنا الصراط المستقیم, اهدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا. کیونکہ سیدھے راستے پر ہوں گے تو صحیح منزل تک پہنچیں گے, اصل گھر تک پہنچیں گے, اور اگر سیدھا راستہ نہیں ملا تو پھر کہیں اور نہ پہنچ جائیں گے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھنے کو کیوں کہا گیا, ہر نماز میں پڑھنے کا حکم, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی صرف عبادت کریں گے اور آپ سے ہی مدد مانگیں گے, اور پھر ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. تو وہ سیدھا راستہ ہمیں اس کتاب سے ملتا ہے, لیکن کتاب سے بھی صرف پڑھنے سے نہیں ملتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی, جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ سے اس وقت پوچھیے, خود سے خود سوال کیجیے کہ کیا میری زندگی کا سب سے بڑا پیشن, سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی کوشش اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے؟ کیا ہر کام کرتے وقت میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا اس سے اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ جب انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو ایک بہت بڑا معیار مل جاتا ہے, اور پھر وہ مشکل سے مشکل کام کر گزرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے نتیجے میں میرا رب خوش ہو جائے گا. اور آسان سے آسان چیز بھی وہ دوڑ دوڑ کے کرتا, اور مشکل سے مشکل چیز بھی پھر اسے اللہ کے راستے میں دینا کچھ مشکل نہیں لگتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے اللہ کی رضا ملنے والی, میرا رب خوش ہو جائے گا. پھر اسے نماز پڑھنا مشکل کام نہیں لگتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا. پھر اسے کسی کو معاف کرنا مشکل نہیں لگتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کسی کو معاف کر کے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. پھر جو اس کو محروم کرے اس کو دینا اس کو مشکل نہیں لگتا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب اس کام سے راضی ہوگا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتاب پڑھیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتاب کے ہر حکم پر عمل کریں, اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی, مثلا واشنگ ہے, لانڈری ہے, گھر کی صفائی ہے, کوکنگ ہے, بچوں کی تربیت ہے, سب کام مشکل ہے, محنت طلب ہے, اور ان میں خواتین بہت تھک بھی جاتی ہیں,
اور پھر جب تھک جاتی ہیں تو بعض اوقات تو غصہ بھی کرنے لگتی ہیں، بڑبڑانے لگتی ہیں، کبھی شوہر پر احسان جتانے لگتی ہیں، اس کی ناشکری کرنے لگتی، کبھی بچوں پر، کبھی کسی طرح. لیکن اگر ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ جس کے لیے کر رہی ہوں وہ دیکھ رہا ہے اور وہ راضی ہو جائے تو بس سبھی ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیے مشکل سے مشکل کام اور یہ گھر کے کام بھی عبادت بن جائیں گے اور ان میں بھی کچھ مشکل نہیں رہے گی. پھر اسی طرح سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. یعنی اس کتاب کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آئیں. کیا اس کتاب کے بغیر کسی اور انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کا بھی یہی فائدہ ہے؟ بعض لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس کے لیے گھر سے نہیں نکلتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، اسی میں سے پڑھتے رہتے ہیں، اسی میں سے سنتے ہیں، سناتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھاتے نہیں، چاہے اس کی عربی ٹھیک ہو یا نہ ہو، اس کا ترجمہ معلوم ہو یا نہ ہو، اس کی طرف توجہ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالا جائے. اچھا، اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈپریسنگ سی چیز ہوتی ہے نا. جیسے ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ہال میں سب کے بلیک بلیک ابایاز ہیں اور اوپر سے لائٹ بھی نہیں ہے، تو ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی. میں کہاں بیٹھی ہوں، کن سے بات کر رہی ہوں؟ انسانوں سے ہی جنوں سے؟ جنوں کا جب خیال آتا ہے تو وہ اندھیروں کا سب ایک تصور آتا ہے. یا بچے بھی اندھیرے میں کیا کہتے ہیں، جن آ گئے. پتہ نہیں ان کو یہ کون بتاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جن اور اندھیرے کو ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اندھیرے خوفناک چیز ہے اور ان کا شر ہوتا ہے، اس میں تکلیف دینے والی چیزیں چھپ جاتی ہیں. تو اس لیے اندھیرے سے نکلنا بہت ضروری ہے. لیکن اندھیرے سے کیا چیز نکالتی ہے؟ اللہ کی کتاب نکالتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے یہ کتاب آپ کو اس لیے دی ہے، کتاب انزلناہ الیک لی تاکہ تخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی تڑپ تھی کہ ہر بندے تک یہ کتاب پہنچ جائے، اللہ کی بات اس تک پہنچ جائے، کلمہ توحید اس تک پہنچ جائے، وہ اندھیرے سے نکل کر، کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آ جائے، وہ جہالت کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نور کی طرف آ جائے. کیا آج ہمارے اندر بھی یہی تڑپ ہے؟ پوچھئے اپنے آپ سے، سوچئے. اگر بچہ اسکول نہ جائے یا کچھ دن تک اسکول سے چھٹی ہو جائے اس کی کسی بھی وجہ سے، دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر بچے روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں گھر میں کرتے، دلوں کا حال کیا ہے؟ کیا سیم تڑپ ہے؟ برابر کی تڑپ ہے؟ نہیں نا. کیونکہ دنیا کا نقصان جو وقتی ہے، ظاہری ہے، سامنے ہے، محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا، صحیح نہیں پڑھنا آتا، اس کو اس کا مطلب نہیں آتا، اگر سیکھ بھی لیا اس کو دہرائی نہیں کر رہا، پھر اس کو عملی زندگی میں نہیں لا رہا، کتنی پریشانی ہے ہم میں سے ہر ماں کو. پھر ان کے ساتھ محبت کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے، کیسا تعلق ہے کہ ہم ان کی دنیا بناتے رہیں، ہم ان کی دنیا بناتے رہیں اور آخرت کی فکر چھوڑ دیں کہ جہاں چاہے جائیں. کیونکہ جس جگہ جانا ہوتا ہے اسی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، اسی جگہ کی ٹکٹ لیتے ہیں، اسی جہاز میں بیٹھتے ہیں. جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو بہت سے مسافر ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے ٹکٹ پہ، اپنے بورڈنگ پاس پہ لکھے ہوئے گیٹ نمبر کو سامنے رکھ کے اس گیٹ پہ جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ غلطی سے بھی دوسرے گیٹ پہ چلا گیا اور وہاں سے وہ اس جہاز پہ بیٹھ گیا تو وہ کہاں پہنچ جائے گا. اسی طرح اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو جنت کے جہاز پہ نہیں بٹھایا کہ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، اس جہاز پہ نہیں بٹھایا اور جہازوں کی ٹکٹ لے دی، تو پھر وہ ادھر ہی پہنچیں گے جہاں بھی لے کر کے. اگر دنیا بھی لے کے دے رہے ہیں تو بس وہ دنیا تک ہی ان کی کامیابیاں رہ جائیں گی.
ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کون کرے گا؟ ولد صالح، نیک بچے. کیا وہ ولد صالح بن چکے؟ کیا اس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں؟ کیا اس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کوئی راہیں ڈھونڈتے ہیں؟ اتنی ہی کوشش، صرف اتنی جتنی ان کی دنیا کے لیے، بس صرف اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ آخرت خیر و ابقا، بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے تو زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی تو کریں جتنی دنیا کمانے کے لیے کریں، جتنی دنیا کی فکر ہے. تو یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے. تو اگر کتاب زندگی میں نہیں تو انسان اندھیرے میں ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ ہے. کیونکہ یہ کتاب ایک بے مثل کتاب ہے. یہ کتاب لکھی ہوئی نہیں آئی، ایک کلام ہے اللہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتارا گیا، آپ کے قلب مبارک پر اتارا گیا، کسی کاغذ پر لکھ کر آپ کو نہیں دیا گیا. آپ صحابہ کو لکھواتے تھے اور وہ اپنے اپنے پاس لکھ کر بھی پریزرو کرتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو زبانی ہی یاد کرتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں نکلتے تھے جب تک ہم ان کا مطلب نہ سمجھ جائیں اور ان پر عمل نہ کر لیں. یعنی ہم میک شور کرتے تھے کہ جو ان 10 آیتوں میں کہا گیا ہے وہ ہمیں پوری طرح سمجھ آ گیا ہے اور ہمارا اس پر عمل بھی ہو گیا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کتاب کا صحیح مقصد سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. جیسے کہ سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکتوں والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل مند قرار دیتا ہے جو اس سے سبق لیتے ہیں، اور اگر اس سے ہم سبق نہیں لیتے تو پھر ہم سمجھدار نہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ دنیا حاصل کر کے ہم بہت سمجھدار ہو گئے تو یہ نفع کا سودا نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت میں سب سے آگے ہے، خواہ اس کو دنیا کا نقصان کرنا پڑے. پھر یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ مشکل میں پڑ جائیں. یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے لیے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی ان کے نقصان کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. یعنی قرآن ایمان کے ساتھ فائدہ دیتا ہے. اور ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اس پر پورا پورا یقین ہونا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے اور یہی فائدے کا ہے. مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق چینج کرنا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل نہیں کرنا. تب یہ کتاب فائدہ دیتی. پھر یہ دلوں کے لیے شفا ہے، پھر یہ زندگیوں میں رحمت اور بہاریں لے کر آتی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور جگہ پر بھی فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بہت بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اس کی پیروی کرو شاید تم پر رحم کیا جائے. تو اگر ہم اس کی پیروی نہ کریں تو اس پر کیا فرمایا؟ اس پر تو کسی رحمت کا وعدہ نہیں کیا گیا. تو اس لیے ہم سب کے لیے سب سے بڑا ہم و غم اس کتاب کی پیروی اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے. پھر یاد رکھیے کہ جو اس کی پیروی کرتا رہے گا وہ تنگ زندگی سے بچ جائے گا، اس دنیا کی مشقتوں سے نجات پا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ
قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہے. یعنی اگر ہم اس کتاب کو پڑھ کر اسے بند کر کے رکھ دیتے, اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, تو پھر کیا ہے, اس کے لیے زندگی تنگ ہے. اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے, کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی تو تو انہیں بھول گیا, تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا. تو جب قرآن پڑھ کر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھول جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہماری کتابیں قبر میں جائیں گی, بتائیے, یا ہمارے نوٹس میں لکھے ہوئے قرآن مجید میں وہ جائیں گے؟ نہیں, وہ نہیں جائیں گے. جو ہمیں یاد ہوا, جو ہمارے عمل میں ہوا, وہ ساتھ جائے گا. تو یاد رکھنے کے لیے اس کو تر و تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کی تکمیل ہوئی ہے, جہاں ختم کیا وہاں سے وہ دوبارہ شروع کر دیں. اب دوبارہ شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اکیلے پڑھیں, ایک یہ ہے کہ آپ دوبارہ کسی کلاس جو ہو رہی ہے اس میں جا کے بیٹھ جائیں, ایک یہ ہے کہ آپ نئے لوگوں کو ساتھ شامل کر کے ہر گھر کو قرآن کا مرکز بنا لیں, چاہے 2 لوگ ہی کیوں نہ ہو, مل کر پڑھیں, اکٹھے پڑھیں. کیونکہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر سستی ہو جاتی. تو میں آپ میں سے ہر ایک کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ میں سے ہر کوئی, جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا نا کہ اپنے گھروں کو تو قبلہ بنا لو, یعنی اپنے گھروں کو مرکز بنا لو. یعنی ایک تو انفرادی تلاوت ہے, اور ایک یہ ہے کہ اپنے ہی بلڈنگ کے اندر جو بھی اور لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو ساتھ بیٹھا کے کبھی آپ ان کے گھر چلے جائیں, ان کے گھر بھی برکت ہو جائے چاہے, یا وہ آپ کی طرف آ جائیں, اور شروع سے قرآن پاک کی دہرائی پھر شروع کر دیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 بہنیں جو دونوں ترجمہ پڑھ چکی ہیں وہ ایک دوسرے کو سنا کے اپنی دہرائی کریں. پہلے تو کلاس میں آپ جاتے رہیں, آپ کی ٹیچر آپ سے سنتی رہی ہے, گروپ انچارجز سنتے رہیں. اب وہ تو ہے نہیں, تو پھر آپ کیا کریں, اگر چھوڑ دیں گے تو یہ ترجمہ بھول جائے گا. اتنی محنت کر کے, اتنی دفعہ یاد کر کے اس کو آپ نے ٹیسٹ میں لکھا, پاس کیا, تو کیا یہ صرف ٹیسٹ کے لیے تھا؟ نہیں, اس کو آپ نے بھولنا نہیں. اور بھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو بار بار دہراتے رہیں. اور دہرانے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 لوگ مل جائیں, 2 بڈیز بن جائیں. اگر نہیں جا سکتے تو فون پر ایک دوسرے کو سنا دیں, اسکائپ پر ایک دوسرے کو سنا دیں. طریقہ کیا ہو سکتا ہے, ایک آیت ایک ترجمہ کر کے سنائے سادے قرآن سے, پھر دوسرا کہ اچھا میں تمہیں سناتی, پھر پہلا پڑھے, پھر دوسرا پڑھے, پھر پہلا, پھر پڑھے, اور پھر اس میں سے کوئی ایسی بات جو آپ کو بھول گئی ہو عمل کی, پھر اس کو دوبارہ یاد کریں. اگر آپ کے اپنے گھر میں مثلاً آپ کی بیٹی بھی پڑھ چکی, یا آپ کی بہن پڑھ چکی, یا آپ کی ساس پڑھ چکی, یا کوئی بھی رشتے دار, یا آپ کی بلڈنگ میں سے کوئی پڑھ چکی, کوئی بھی کسی نہ کسی کو ساتھ ضرور ملا لیں, اس کو نہ بھولیں. کیونکہ بہت سے لوگ نئے ایسے بھی ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں مثلاً جاب کرتی ہوں, میرے پاس کلاس میں جانے کا وقت نہیں, میرے لیے کسی کو ٹیوٹر مقرر کر دیں, کوئی ایسا بندہ مقرر کر دیں کہ جو مجھے میرے وقت کے مطابق تھوڑا سا سکھا دے, تھوڑا بتا دے. کیونکہ لوگ اپنے طور پر تو کیسٹ سن رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو ایک مددگار چاہیے ہوتا ہے جو ان کا ترجمہ سنے, جو ان کو انکریج کرے, جو ان کے کچھ سوالوں کا جواب دے سکے. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ یا اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا دے, ہارون اخی اشدد بہ ازری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, تاکہ ہم دونوں تیری تسبیح بیان کریں اور تیرا کثرت سے ذکر کریں. تو دونوں کے مل جانے سے جو ذکر میں ایک رونق آ جاتی ہے, یعنی اس یاد دہانی میں جو, اور ایک جو برکت ہوتی ہے اور جو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب مثلاً آپ ہو سکتا ہے آپ نے جی ہمارے ملک میں کلاسز کرنے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے آپ قانون کا احترام کریں, آپ نہیں اس اجازت کے بغیر بڑی بڑی کلاسز کریں, لیکن ایک بندہ پڑھ کے دوسرے کو سنا رہا ہے, اس سے تو کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرتا. آپ خود ترجمہ پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. آپ مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں, کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ آپ
قرآن میں محنت کیوں کر رہی؟ کیا اس بنا پہ کوئی پکڑے گا؟ اس پہ کچھ نہیں کوئی کچھ کہتا. لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے بھی یہ سلسلہ چھوڑ دیا تو قرآن تو اس اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے جس کی رسی کھول دی جائے. بھول جاتا ہے یہ، تو اس کو بھولنے نہیں دینا. مرتے دم تک یہ ہمارا ساتھی ہو، پھر قبر میں بھی ساتھی، پھر حشر میں بھی ہم اہل قرآن میں سے اٹھیں، پھر پل صراط بھی اسی طرح روشنی میں تیزی سے پار کریں، اور پھر جنت میں جائیں تو وہاں بھی اہل قرآن آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خوشی سے گزاریں. آخرت کا امتحان بہت سخت ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا جو قرآن کو بھول جائیں، جو قرآن کو چھوڑ دیں. کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بھی اندھے ہو جاتے ہیں نا، پھر پڑھ کے بھی ان پڑھ ہو جاتے ہیں اگر اس کو نہیں پڑھا جائے. حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے، جائز ناجائز کو انسان بھول جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، علم حاصل کریں، لیکن بہت سے لوگ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پیغمبر قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو عزیز بہنوں، جنہوں نے پڑھ لیا ہے انہوں نے بھی نہیں چھوڑنا، اور جنہوں نے چھوڑ رکھا ہے، پڑھا ہی نہیں، ترجمہ ہی نہیں سیکھا، سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس میں کچھ تکلیف ہی نہیں کی، کوئی وقت ہی نکالا نہیں، وہ اس کے لیے آگے بڑھے اور اس کو سیکھنا شروع کریں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے راستہ کھول دے، ہمیں استاد دے دے، ہمیں موقع دے دے، ہمارے وقت میں برکت ڈال دے. اور پھر جب سمجھ میں آنے لگے تو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں، اس کو ایک ایک آیت یاد کرنا شروع کریں، اپنے تہجد میں پڑھیں. اگر زبانی کم یاد ہے تو دیکھ کے پڑھیں، لیکن پڑھنا نہ بھولیں. اس قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں، کیونکہ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنی محبوب چیزوں کے ساتھ پہچانے جائیں گے. سوچئے آپ کی پہچان کیا ہے؟ یعنی جیسے دنیا میں ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے نا آپ کی، تو آپ کی آئی ڈی کیا ہے؟ آپ جس ملک سے ہیں یا جس شہر سے ہیں، یا جو جاب آپ کرتے ہیں، جو کام ہے، یا جو تعلیم ہے آپ کی، اس کے مطابق آپ کو پہچانتے ہیں لوگ. تو قیامت کے دن بھی آپ کی ایک پہچان ہوگی. وہاں کوئی نہیں پوچھا جائے گا کون پاکستانی ہے کون ہندوستانی، کسی کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری نیشنلٹی برٹش تھی یا کینیڈین تھی یا کہاں کی تھی. کیا پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ کیا اس بنا پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا؟ ہرگز نہیں. اس دن تو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس دن ان کی آئیڈینٹی، ان کا پیشن ہوگا جو دنیا میں رہ چکا ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور تھامے رکھیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا. کتاب اللہ عز و جل هو حبل اللہ، من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے. وہ کہا گیا نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، مل کے اللہ کی رسی پکڑو، مل کے پکڑو. یعنی اکٹھا ہونا ضروری ہے کتاب کے نام پر. جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا. تو میری نصیحت آج کے دن یہی ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں. آپ نے پکڑنے کا طریقہ کیا ہو یہ آپ سب اپنے لیے سوچ لیں. اسی وقت بیٹھ کے سوچیں. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ جانے سے پہلے ایک نقطہ ضرور لے کر جائیں کہ یہ میں نے کرنا ہے اب جا کے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ترجمے سے روز دہرائی کرتے ہیں؟ فیو ہینڈز. کورسز کے علاوہ جو گھر میں بیٹھے خود سے والنٹیرلی، ویری فیو. اب انشاءاللہ آپ سب کریں گے. ترجمے کے پارے ہیں آپ سب کے پاس؟ اردو اور انگلش کے ورڈ ٹو ورڈ پارے ہیں سب کے پاس ہیں یا نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے پیچھے شاید کچھ اویلیبل ہو، نہیں تو دبئی سے بھی مل جاتے ہیں. اگر وہ پارے آپ کے پاس ہوں تو اس سے دہرائی اور آسان ہو جاتی کہ جہاں بھولا فوراً نیچے ترجمہ دیکھ لیا. اور اگر اردو میں آپ کر چکے ہیں تو اپنے بچوں کی خاطر انگریزی میں بھی سیکھ لیں.
کیونکہ ان سب کو ہم نے ڈال دیا انگلش میڈیم اسکولوں میں، اب وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے. آپ کہتے ہیں ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، وہ کہتے ہیں مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر کیا ہوتا ہے؟ ان کو نہیں سمجھ آتی مہر کیا ہوتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ نہیں سمجھ آتی تو نہ آئے، پھر آپ نے سیکھنا ہے اب انگریزی. کسی ملک کی اگر نیشنلٹی ملتی ہو تو انگریزی سیکھ لیتے ہیں. کچھ ملکوں کی یہ شرط ہے کہ وہاں نیشنلٹی نہیں دیتے جب تک آپ ان کی زبان نہ سیکھیں. تو بوڑھے بوڑھے لوگ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، مشقت کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلاسز اٹینڈ کر رہے تھے. میں خود جانتی ہوں ایسے لوگ کہ جنہوں نے بڑھاپے میں انگریزیاں سیکھی. حالانکہ بڑھاپے میں انسان کو کیا ہوتا ہے کہ چند دن کے مہمان ہیں دنیا کے، اب کیا کہیں بھی رہ لیں گے، اتنی زندگی جہاں گزر گئی وہ یہ بھی گزر جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نہیں، 4 دن بھی جینا ہے تو اپنی مرضی سے جیے. تو اس لیے جنہوں نے اردو بھی کورس کیا ہے وہ اب اپنے بچوں کے لیے انگلش میں شروع کر دیں. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ سپارے بھی موجود ہیں، آڈیو کیسٹس، سی ڈیز بھی موجود ہیں، اور اب تو قرآن ہر ہاتھ میں. یہ جو آپ کا موبائل ہے نا، ایپل کا ہو یا اینڈرائڈ ہو یا کوئی بھی، اس کے اندر قرآن فار آل ایپلیکیشن ہے. قرآن فار آل وہ وائی فائی کے ساتھ ہی چلتی ہے یا آپ کے پاس جو انٹرنیٹ ہوتا ہے. لیکن اتنا آسان ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کہ پوری ریسیٹیشن جو الہدا پی کے ویب سائٹس پہ ہیں، یا پھر جو تفسیریں ہیں، مختصر تفسیر ہو یا ڈیٹیل ہو، اردو ہو یا انگلش ہو، حتیٰ کہ سندھی بھی، پشتو بھی، بلوچی بھی، اور اب الحمدللہ جرمن کے بھی کچھ پارے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ٹرکی گئی ہیں، وہاں پر یہ انہوں نے مینیو نکالا ہوا ہے، آئی پیڈ سے بھی یہ نکل آتا ہے. بس صرف آپ ادھر کلک کر دیں اور بیٹھ کے سنتے رہے. اگر آپ لیٹ کے بھی سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں. تو پہلے اگر آپ اردو تفسیر سن چکے تو آپ انگلش کی سننا شروع کر دیں تاکہ آپ کی ووکیبلری بڑھے اور پھر آپ اپنے بچوں کو اس زبان میں سمجھا سکیں. یا آپ کے آس پاس جو لوگ اردو نہیں سمجھتے ان تک آپ میسج پہنچا سکیں. مومن کو ہر روز گرو کرنا چاہیے، نئی نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ بس اب ایک سیکھ لیا، ٹھپا لگ گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، بس ختم کورس. جیسے دنیا کا کوئی اور کورس کیا اس طرح یہ بھی ہو گیا اور اب کاغذ گھر میں رکھ لیا، بس تسلی ہو گئی. نہیں، یہ ایسا کورس نہیں تھا. یہ تو آپ کو اور آگے بڑھانے کے لیے ایک کی تھا. اب آگے آپ نے دوسروں کی مدد کرنی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، یقین کریں کہ مجھے لوگ جب بتاتے ہیں تو میرے دل کو کچھ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں انہیں استاد کوئی نہیں ملتا. تجوید سیکھنے کے لیے بھی کتنے لوگ تڑپتے ہیں. بچوں کے لیے آپ میں سے ہر دوسرا بندہ شکایت کرتا ہو ملے گا کہ ان کو سکھانے کے لیے اچھے قاری صاحب نہیں ہیں. بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے ناظرہ نہیں پڑھا، کوئی صحیح طور پہ نہیں پڑھانے والا. الحمدللہ کچھ خوش قسمت ہے، ان کو اچھے استاد مل جاتے ہیں، لیکن سب کو نہیں ملتے. تو جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں، چاہے ایک آیت پڑھائیں، ایک شخص کو سکھائیں. 1 آیا 1 پرسن کافی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت. ایک آیت. کیا آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں سے کسی کو ایک آیت سکھانے کا وقت نہیں؟ کیا ہم اللہ کو جواب دے سکتے؟ کیا ایک آیت نہیں بتا سکتے ہم کسی کو؟ چاہے اس کو ترجمہ یاد کرائیں ایک آیت کا، یا اس کو میمورائز کرا دیں، یا اس کی تجوید ٹھیک کرا دیں، یا اس کے معنی بتا دیں، یا کسی بھی طریقے سے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہمیں اہل القرآن میں سے اٹھایا جائے؟ اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ کتاب اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. ہمارا ہمارے خالق کے ساتھ ایک مسلسل کنیکشن رہتا ہے، اور جب وہ کنیکشن ہوتا ہے نا، انرجی بھری رہتی ہے اندر. چاہے جسمانی طور پر آپ ویک بھی کیوں نہ ہو، وہ اندر ایک خوشی بھری رہتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر آپ کا ایک تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اسی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی جس سے تم اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہو اپنے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے قرآن کی تلاوت مصحف سے دیکھ کر کرنی چاہیے. اسے قرآن کی تلاوت مصحف سے دیکھ کے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی محبت کرتا ہے کہ آپ اس کی کتاب کو دیکھیں. وہ دیکھنے کو بھی پسند کرتا ہے کیونکہ اس کی جو کیلیگرافی ہے، اس کا جو خط ہے، اس سے بھی دل کو خوشی ہوتی. اب اس کی جگہ ہمارے گھر تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں،
اب اچھی خوبصورت آیات لکھ کے لگی ہوتی ہے تو جس چیز پہ نظر پڑتی جاتی ہے کچھ نہ کچھ دل میں ایسے جوش مارنے لگتا ہے اللہ کی یاد میں سے. لیکن اگر تصویریں دیکھیں گے تو انہیں کی طرف خیال جائے گا بار بار, ایک نحوست ہوگی. عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے, یہاں شیاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس راستے پہ آ جاؤ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کے فرمایا تھا کہ سیدھے راستے کے اوپر جگہ جگہ شیطان ہے. انسان ایک سے نکلتا ہے اگلا پھر پکڑنے لگتا ہے, پھر وہ کہتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ. تو ایسے میں پھر تم کیا کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے. پھر اسی طرح ابو شریح خزائی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ, کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے اور اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں, اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم نہ کبھی گمراہ ہو سکتے ہو نہ ہلاک ہو سکتے ہو. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. اس لیے اس رسی کو پکڑ کر رکھنا ہے. پھر اسی طرح یہ کتاب عقل کو تیز کرتی, عقل کو تیز کرتی, انسان کو سمجھدار بناتی. کعب بیان کرتے ہیں تم قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی, حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے. پھر یہ سکون دینے والی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے لیے باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں, ان پہ سکینت نازل ہوتی, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں یاد کرے؟ کیا اس سے بڑی کوئی سعادت اور رونق ہو سکتی ہے, کوئی عزت کی بات ہو سکتی؟ اتنے چانسز ہیں ہمارے پاس اور پھر بھی ہم اس سے تعلق نہ جوڑیں اور اس کے اوپر دوسری چیزوں کو ترجیح دیں جو سب ختم ہو جانے والی ہیں. پھر یہ ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے, قرآن پڑھتے رہیں گے کوئی ڈاؤن نہیں ہوگا. پھر یہ اولین و آخرین کے تمام علوم کا مجموعہ ہے. پھر یہ ایسی کتاب ہے جو بیماریوں کا علاج بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دم کر رہی. آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے, یعنی قرآن مجید کا کچھ حصے پڑھ کر بیمار کو سناؤ. پھر یہ گھروں میں برکت کا ذریعہ ہے. فرمایا کہ بے شک قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. پھر قرآن پڑھنے سے گھر روشن ہو جاتے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اہل آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے اہل زمین کو ستارے نظر آتے ہیں. یہاں سے آپ سٹارز دیکھتے ہیں نا, تو ایسے ہی وہاں سے آپ کا گھر ایسے سٹار کی طرح دکھتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم سٹار لینے کے لیے کیسی کیسی محنتیں کرتے ہیں. بچے اسکول میں آپ دیکھیں ان کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ سٹار ملے ہمیں, لیکن اللہ کے ہاں اگر ہمارا گھر سٹار کی طرح دکھے تو ہمیں شوق کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح جو شخص صبح مسجد کی طرف جائے اور 2 آیتیں سیکھے یا سکھائے یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے, 3 سے بہتر ہے, 4 سے, اور اسی طرح جتنی آیتیں سیکھے یا سکھائے. تو ہر روز کا ایک کام بنا لیجیے, چاہے بچے چھوٹے ہیں چاہے کوئی مجبوری ہے, 1 آیت 2 آیت, آپ یوں سمجھے آپ نے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے خاص بندے کہتے ہیں. بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا کہ اہل اللہ کون ہے؟ فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے VIPs بنے؟ آسمانوں میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے, زمین میں ان کے لیے روشنی ہوتی. حامل قرآن کی عزت اللہ کی عزت میں سے ہے. قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے. قرآن پڑھنے والا قابل رشک ہے. حدیث میں آتا ہے 2 لوگ قابل رشک ہیں, ایک جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے, اور دوسرا جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق کے لیے لٹا رہا ہے. یعنی اپنی ذات کے لیے تو مال جمع کرتے ہیں لوگ,
لیکن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کم ہی لوگ ہوتے ہیں. پھر قرآن پڑھنے والا ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. پھر اسی طرح ایک شخص جب ایک آیت کی تلاوت کسی کو سکھا دیتا ہے تو جب تک وہ اس آیت کو پڑھتا رہتا ہے اس کا ثواب اس کو سکھانے والے کو ملتا رہتا ہے. پھر مرنے کے بعد بھی قبر کے عذاب سے حفاظت ہے قرآن کے ذریعے. جب انسان قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے یعنی سزا کے لیے، تو تلاوت قرآن روک دیتی. فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دور کر دیتا ہے. پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کے جانا اس کو دور کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا، گواہی دے گا. قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور لباس ہوگا. والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا اور جنت کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہوگا. یعنی قرآن مجید جو ہے جنت کی طرف رستہ دکھائے گا کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. جیسے آپ کو کسی بھی نئی جگہ جانا ہو تو کوئی آپ کو بتائے کہ یہ ہے رستہ تمہارا. اور پھر سب سے آخر میں یہ کہ جو ماہر ہوں گے ان کو معزز اور بزرگی والے فرشتوں کا ساتھ ہوگا اور جو اٹک اٹک کے پڑھے اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا. تو اس لیے اس کتاب کو حفظ جان بنا لیں اور دنیا کی کسی بھی مصروفیت کو اس پر فوقیت نہ دیں اور اس کے آڑے نہ آنے دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 2-3 اناؤنسمنٹس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ 2 نئی کتابیں آئی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں. ایک ہے سونے جاگنے کے آداب اور اذکار. دن میں ہمیں 24 گھنٹے ملتے ہیں، جن میں سے بہت سے لوگ 8 گھنٹے سو کے گزار دیتے ہیں. اب اگر آپ ہر روز 8 گھنٹے مائنس کر دیں تو مہینے میں کتنا وقت آپ نے سو کے گزارا؟ 10 دن. کیلکولیٹ کر لیں. دیکھیے 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں بانٹے تو ایک کتنا چنک بنتا ہے؟ 8 گھنٹے. 8. اگر ہر روز آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو مہینے میں کتنے دن سوتے ہیں؟ یس 10 دن. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ 10 دن بھی عبادت بن جائیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو اذکار کر کے سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں. اس کا پورا طریقہ بہت ریسرچ کرنے کے بعد یہ ایک کتاب کی شکل میں لایا گیا ہے. اس میں آپ جہاں دعائیں لکھی ہوئی ہیں اس میں نشانی رکھ کے رات کو بستر پر لیٹ کر کتاب کو لے کے ساری دعائیں پڑھ لیں اور پھر کتاب بیڈ سائڈ ٹیبل کے اندر رکھ دیں. اگلے دن پھر نکال لیں، پھر رات کو پڑھ لیں. اگر ذکر کرتے ہوئے سوئیں گے نیند بھی عبادت بن جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے کیونکہ ہر ایک کو سونا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ امام نبوی کی کتاب ہے. امام نبوی کی 40 حدیثیں 40 نبوی. یہ 40 حدیثیں جو ہیں اس میں دین کے احکامات کا ایک طرح سے خلاصہ ہے. اس کو ہم نے اس طرح چھاپا ہے کہ آپ خود بھی اور بچوں کو بھی اس کو اس طرح ایک ورک بک کی طرح لیں. اوپر عربی لکھی ہوئی ہے، اس کے نیچے با محاورہ اردو ترجمہ ہے. اگر آپ انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں تو سامنے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے آڈیو کو سن کر اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کے لیے جگہ صفحہ خالی ہے. تو آپ اپنی چھٹیاں ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ مل کے اس کو سنیے اور ان کو بھی سکھائیے اور کتاب کے اوپر اپنے نوٹس بھی لے لیجیے اور جب چاہیے آپ ان حدیثوں کو یاد بھی کر لیجیے اور سمجھ لیجیے. تو یہ بہت بہترین مجموعہ ہے 40 حدیثوں کا. اوکے، دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اسے قبول کر لے. اللہ، جن بچیوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس کے اوپر محنت کی ہے ان کی ساری محنت کو قبول کر لے اور انہیں اس پر بہترین اجر عطا فرما. انہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جن ٹیچرز نے ان پر محنت کی ہے، جن لوگوں نے والنٹیئر کر کے ان کے پیپر چیک کیے ہیں، ان کی خدمت کی ہے، ان کی مدد کی ہے،
ان جگہ کا انتظام کیا، اپنا مال خرچ کیا، یا رب العالمین ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا کر، اور جنہوں نے اس کام کا یہاں آغاز کیا ہے اور اس کے لیے محنت کی اور کوشش کی اور تڑپ رکھی، اللہ ان کو بھی اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک اپنے راستے پر قائم رکھنا، اور جہاں بھی ہم جائیں خیر کی کنجیاں بن کر جائیں اور خیر اور بلائی کے کام کرنے والے ہوں۔ یا رب العالمین ہر شر سے ہمیں بچا لینا، یا اللہ ہماری زندگیوں میں سکون پیدا کر دے، ہمیں ہر برائی سے بچا لے، اور ہمیں ہر مشکل میں صبر کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی عافیت میں رکھ، اور ہم سب کے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، انہیں نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے راستے کھول دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔